وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ احکم الحاکمین جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد بے انتہا لا تعداد بے حد و حساب درود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات میں اللہ رب کل کائنات کی نازل کردہ کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی یہ آیت مقدسہ مطہرہ میں نے اپنے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے تلاوت عرض کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب مقدس کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سادہ سے لفظوں میں اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت مقدسہ مطہرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، اور فرمایا ہم آزمائیں گے تم کو کسی نہ کسی چیز میں، کوئی خوف ڈال کے، تمہیں بھوکا رکھ کے، تمہارے مال کا نقصان کر کے، تمہاری جانوں کا نقصان کر کے، تمہارے پھلوں کا نقصان کر کے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ ان نقصانات کے بدلے میں جو آدمی صبر اور شکر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا تو اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ میرا آج کا موضوع محرم الحرام کے حوالے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی، اس سے کوئی آدمی نا آشنا نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ اس بطول کے فرزند ہیں جن کے متعلق اللہ رب کل کائنات کے پاک پیغمبر نے اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرمایا تھا، الفاطمہ تو بضعۃ منی اذانی من اذاہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور دوسرے نمبر پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ان اصحاب میں شامل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جنتی ہیں۔ نہ صرف جنتی ہونے کا شرف حاصل ہے بلکہ
جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کا شرف حاصل ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ رہی بات آپ کی شہادت کی، تو یہ بات جس کا وقوع 61 ہجری میں ہوا تھا، یہ اس کا اختتام تھا، اور یہ بات شروع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو چکی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے جانے سے پہلے اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کا یہ بیٹا حسین آپ کی امت کے افراد کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اب آپ سمجھدار ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی بات ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، خواہ وہ 10 سال بعد پوری ہو، 20 سال بعد پوری ہو، 50 سال بعد پوری ہو، وہ بات پوری ہو کے رہتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح آپ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، تو آپ نے ان کو بھی یہ بات کہی تھی۔ بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا تھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ مجھے اللہ کے فرشتے نے آ کے بتایا ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین میری امت کے افراد کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اور یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے اس زمین کی مٹی دکھائی کہ یہ اس زمین کی مٹی ہے جہاں پر آپ کا شہزادہ قتل ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سونگا، تو الفاظ ہیں کہ اس میں سے طف علاقے کی بو آئی۔ طف جو ہے یہ بھی کربلا کا ہی ایک دوسرا نام ہے۔ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ مٹی اس جگہ کی ہے جہاں پر حسین کو قتل کیا جائے گا، اور یہ مٹی اس دن خون کی شکل اختیار کر لے گی جس دن اس مٹی پہ حسین کا خون کربلا میں گرے گا۔ یعنی آپ کی شہادت کی بشارتیں، آپ کی شہادت کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرما دی تھی، لیکن
اذا جاء اجلها لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اصل بات یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے تو وہ بات پھر پوری ہوتی ہے، اس میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ آگے وقت ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ آپ کا وقت مقرر جو تھا وہ 61 ہجری تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی، کربلا کا میدان تھا جہاں پر آپ کا یہ وقت آخر آیا۔ اللہ کے رسول کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد سیدنا عثمان، یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ تو یہاں پر آ کے مسلمانوں کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور مختصر یہ کہ ایک حصے کے امیر المومنین حضرت علی بن گئے اور ایک حصے کے امیر معاویہ بن گئے۔ ان کا آپس میں جھگڑا چلا، آپ نے یہ باتیں کثرت سے سنی ہوئی، لیکن مقصود بات بیان کرنا نہیں ہے، مقصود ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں کچھ کلمات کہہ دیے جائیں جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور صحابی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابی سے بغض رکھے گا وہ میرے سے بغض رکھے گا، جو ان سے محبت کرے گا وہ میرے سے محبت کرے گا۔ اور حضرت حسین کے متعلق تو اللہ احکم الحاکمین کے پاک پیغمبر نے الفاظ یہ ادا فرمائے کہ اے اللہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس کو محبوب بنا لے، اور جو اس کو محبوب بنائے، جو اس سے محبت کرے گا اللہ تو اس سے بھی محبت کر لینا۔ اس لیے سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ان کی تعریف کرنا، ان کے شان میں کچھ کلمات کہہ دینا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے کے امیر المومنین بنے اور شام کے علاقے کے امیر معاویہ تھے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مرنج بزرگ تھے کہ ان کو سیاست سے یا لڑائی جھگڑے سے کوئی کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا کر دینے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے دونوں جماعتوں کو اکٹھا کر کے پوری سلطنت اسلامیہ کا امیر معاویہ کو بنا دیا۔ اور بنایا کس طرح؟ ایک آدمی آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ امیر المومنین میں معاویہ کی طرف سے آیا ہوں ایک پیغام لے کے۔
میں نے ان سے صلح کی بات کی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف ختم ہو جائے، سلطنت اسلامیہ ایک صف میں شامل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا تھا، ایک ورق انہوں نے اپنے پیڈ سے اتار کے مجھے دیا جس پر انہوں نے اپنی مہر بھی لگائی اور اپنے دستخط بھی میرے سامنے کیے، اور مجھے یہ ورقہ دے کے کہا کہ جاؤ حسین سے کہو جو انہوں نے شرطیں اوپر لکھنی ہیں لکھ دے، مجھے منظور ہے۔ اگر ادھر حضرت حسن چاہتے تھے کہ اسلامی سلطنت ایک ہو جائے، تو امیر معاویہ کے دل میں بھی ایسی حرکت تھی کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ جو بھی ہو سلطنت ایک ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے جن بھی شرائط پہ حضرت حسن کہتے ہیں میں صلح کرنے کے لیے تیار، پھر حضرت حسن نے وہ شرائط لکھی۔ بات بہت لمبی تاریخ میں آتی ہے، بات کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ شرائط لکھی تو دستخط حضرت حسن نے کیے، جس پر امیر معاویہ کے دستخط پہلے سے موجود تھے۔ معاملہ ختم ہو گیا، پوری سلطنت اسلامیہ کے امیر معاویہ بن گئے، اور اللہ کے رسول کی بات سچی ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا حسن دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ آج وہ بات اللہ کے رسول کے منہ سے نکلی پوری ہوئی۔ رہی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو جس وقت امیر معاویہ کی بیعت ہو رہی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس کے بعد اپنے بھائی سے کہا، حسین اٹھو، میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، تم بھی اٹھ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اٹھ کے امیر معاویہ کے دستے حق پرست پہ بیعت کر دی۔ یہ تھا وہ قصہ جو تاریخ کے اوراق میں بڑی لمبی چوڑی بحث کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی ساری سلطنت ایک ہو گئی اور سب کا امیر المومنین امیر معاویہ بن گئے۔ امیر معاویہ کے جب آخری دن آئے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ جیسے حضرت ابو بکر نے اپنے پیچھے خلیفہ بنانے کے لیے عمر کا نام لیا تھا، اسی طرح عمر نے بھی اپنے آخری دنوں میں ایک جماعت مقرر کر لی کہ ان میں سے جن کو مرضی خلیفہ بنا لینا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کام کیا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے حضرت حسن کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ اب امیر معاویہ بھی اسی سوچ کے مطابق سوچتا رہا، سوچتے سوچتے وہ اس نتیجے پہ پہنچا، وہ سیاستدان آدمی تھا، وہ سوچ سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں بھی اپنے بیٹے کو کیوں نہ اپنی جگہ خلیفہ بنا دوں، جو کام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا میں بھی ویسے ہی کر لیتا ہوں۔ یہ بات جو تھی یہ باعث اختلاف بنی امت میں۔ انہوں نے یزید کو اپنا خلیفہ منتخب کر دیا اور ساتھ میں وصیت کی کہ میرے بیٹے، میری زندگی کا تجربہ ہے کہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے شاید کچھ لوگ متفق نہ ہوں، ان میں سے فلاں ہے، نام لے کے بتائے، فلاں ہے، فلاں ہے اور فلاں ہے، بالخصوص 4 آدمیوں کے نام گن کے بتائے، اور یہ بتایا کہ ان میں جو حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب کے متعلق کہا کہ فلاں آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، شاید وہ گوشہ نشین ہو جائے، فلاں آدمی اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، مجھے ڈر ہے کہ حضرت حسین جو ہیں وہ جوان خون ہیں
ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ وہ تیرے مقابلے میں سامنے آ جائیں۔ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ منتخب کرتے ہی یہ باتیں سمجھائیں اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہا، دیکھنا اگر تیری زندگی میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تیرے مقابل آ گئے تو میرے بیٹے انہیں نواسہ رسول سمجھ کر چھوڑ دینا، اور باقیوں کے متعلق کہا اگر ان میں سے کوئی تیرے مقابلے میں آئے تو ان کے پرخچے اڑا دینا۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس امیر معاویہ کے بھی جذبات یہ تھے کہ نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے ان کی عزت ہمارا فرض ہے، ان کی بات سر تسلیم کر لینا ہمارا فرض ہے، اگر وہ سامنے آ گئے تو ان سے درگزر کرنا۔ یزید نے خلیفہ بنتے ہی اپنے جتنے ریاست اسلامیہ کے گورنر تھے ان کو خط لکھ دیے کہ میں اب امیر بن گیا ہوں، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے کہو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ اسی طرح مدینے میں بھی خط پہنچا تو مدینے کے گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ لیٹر آیا ہے، ان کو بلایا، بیٹھے، گفتگو کی اور کہا یہ لیٹر آیا ہے، آپ بھی یزید کے حق میں بیعت کر لیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میرے جیسا آدمی چھپ کر اندر جا کے بیعت کرے، یہ نہیں ہو سکتا، کل کو دیکھیں گے۔ یہ بات کہہ کے حضرت حسین وہاں سے آ گئے اور آ کر اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ اب ہمارا یہاں رہنا جو ہے یہ حکومت سے دشمنی کے مترادف ہوگا، ہم بیعت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ سختی ہوگی، تو ہم کیوں نہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اپنے جتنے قریبی تھے ان کو ساتھ لیا اور رات ہی رات مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف چلے۔ اب مکے آ گئے تو مکے میں عبداللہ بن عمر بھی تھے، مکے میں عبداللہ بن عباس بھی تھے، مکے میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے۔ ان کو پتہ چلا تو یہ ملے، کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ بلکہ حج کے دن تھے جب مکے میں پہنچے تو آپ نے احرام بھی باندھا، لیکن جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے جانا ہے تو اس احرام کی نیت کو حج کی نیت بدل کے عمرے میں بدل دیا اور عمرہ کر کے چل دیے۔ جب چلے تو حضرت ابن عباس نے روکا کہ حسین میں نے دیکھا ہے کہ تم کوفے کی طرف جا رہے ہو، تو میں تجھے اپنا دلی مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کوفے نہ جاؤ۔ اور یہ الفاظ تھے کہ کوفی لا یوفی، انہوں نے کبھی وفا نہیں کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، تیرے ساتھ وفا کیسے کریں گے، نہ جاؤ۔ کہا نہیں میں نے ارادہ کر لیا۔ عبداللہ بن عمر آئے، انہوں نے بھی روکا، آپ نے فرمایا نہیں میں نے ارادہ کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر آئے، انہوں نے بھی روکا، بلکہ انہوں نے کہا کہ حسین اگر تم نے جانا ہی ہے تو ان بال بچوں کو نہ لے کے جاؤ، ان کو یہیں چھوڑ دو۔ آپ نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ اور ادھر کوفہ والوں کو جب پتہ چلا کہ حسین مدینہ سے مکہ آ گئے ہیں، انہوں نے
خط لکھنے شروع کر دیے، جلدی 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 خط، اتنے خط بورا خطوں سے بھر گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 18,000 خط جو تھے وہ حضرت حسین کے پاس تھے کہ آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہاں تک حضرت عبداللہ نے حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا کہ حسین، میں تمہیں کہتا ہوں کہ نہ جاؤ، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تم میرا یہ کام کرنے سے رک جاؤ گے تو میں تمہیں تمہاری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر پیچھے لے جاتا، کوفے نہ جانے دیتا۔ لیکن آپ نے جو ارادہ کیا ہے، آپ اس میں کوئی کسی قسم کی بھی جو ڈھیل ہوتی ہے وہ نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں جانا ہے، چلے گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں کیوں نہ وہاں پر اپنا کوئی نمائندہ بھیج کے پتہ کر لوں۔ تو انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے پہلے بھیج دیا کہ جاؤ وہاں کے حالات کا پتہ کرو کیسے ہیں، اگر حالات سازگار ہوئے تو چلے جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ جس دن وہ گئے، وہاں کے لوگوں نے ایک دن میں 12,000 آدمی نے آ کے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تاریخ میں تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ مستند بات ہے کہ 12,000 آدمی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 40,000 آدمی مسلم بن عقیل کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ بلکہ مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ 40,000 آدمی فجر کی نماز کے وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، 40,000 آدمی۔ اور جب شام کا وقت ہوا تو آپ نے نماز ختم کر کے جب السلام علیکم رحمۃ اللہ کر کے پیچھے دیکھا تو کوئی آدمی بھی آپ کے پیچھے نہیں تھا، سارے بھاگ گئے تھے۔ یہ ہیں وہ کوفی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مختصر قصہ کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور شہید کر دیا۔ انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے ایک پیغام حضرت حسین کے نام بھیج دیا کہ حسین، میں نے جو کچھ پہلے تمہیں کہا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، اب کوفے میں ہمارا کوئی ایک بھی ساتھی نہیں ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ رات کا ٹائم تھا، حضرت مسلم بن عقیل جس کے دروازے پہ دستک دیتے تھے وہ جان بوجھ کے دروازہ کھولنے کی بجائے بند کر لیتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کسی نے رات پناہ نہیں دی۔ جن کے گھر رات کو پناہ میں رہے انہی کے بیٹے نے ان کو گرفتار کروا دیا، شہید ہو گئے۔ خط بھیج دیا حضرت حسین کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں تھے تو ان کو وہ خط ملا۔ اس سے پہلے ایک اور آدمی ملتا ہے، حضرت حسین ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ادھر سے آئے ہو؟ ہاں جی۔ تو وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حسین میں سچی بات کہوں، ان لوگوں کے دل تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا تو وہ ان کے ساتھی ہیں۔ تھوڑا آگے نکلے تو مسلم بن عقیل کا پیغام بھی پہنچ گیا۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، یہاں نہ آنا، حالات سازگار نہیں ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے خط تمہارے تک پہنچنے سے پہلے میں قتل کر دیا جاؤں۔
اور خط والے نے کہہ دیا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رخ جو تھا وہ بدل گیا اس مصمم ارادے کا، جس مصمم ارادے کے ساتھ آپ نکل آئے تھے۔ لیکن مشاورت کرنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے مسلم بن عقیل نے مشورہ دیا ہے کہ واپس چلے جاؤ، ادھر نہیں آنا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا حسین ہم تو واپس جانے کے نہیں ہیں، ہم تو اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے بغیر نہیں جا سکتے، ہم تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور پھر حضرت حسین نے کہا کہ اچھا اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو تو میں بھی تمہارے بعد جینے کا کیا حق رکھتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ قافلہ آگے آ گیا۔ رات ہو گئی، پڑاؤ کیا، پتہ چل گیا کہ یہی وہ مقام ہے جس کی میرے نانا نے بشارت دی تھی۔ اپنے صحابہ سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات کا ٹائم ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے ساتھ مجبور ہیں، میں چراغ گل کر دیتا ہوں، اندھیرا ہو جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے۔ صبح ہوئی، دیکھا واپس کوئی نہیں گیا۔ روایتیں ایسی بھی ہیں جو رستے سے واپس گئے تھے، ان کا بھی نام ہے کہ کچھ لوگ چلے بھی گئے تھے، لیکن اس مقام پہ یہی ہے کہ رات کو جب انہوں نے کہا، اجازت دے دی، تو اس کے بعد کوئی نہیں گیا۔ صبح ہوئی تو سارے موجود تھے۔ ادھر ابن زیاد کہ آدمی ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ حسین اس خون خرابے سے بچ جائیں تو اچھی بات ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قتل ہونے سے پہلے پتہ تھا کہ مجھے قتل ہونا ہے، میرے نانا نے کہا تھا کہ حسین تو قتل ہوگا، مجھے قتل ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود اتمام حجت کرنے کے لیے آپ نے 3 شرائط پیش کی۔ اگر تم خون خرابے سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی 3 شرطیں۔ حسین سب سے پہلی شرط یہ کہتا ہے کہ اگر تم خون خرابے سے بچنا چاہتے ہو تو مجھے واپس چلے جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھے تم واپس نہیں جانے دیتے تو آؤ میں تمہارے ساتھ یزید کے پاس چلا جاتا ہوں۔ سارا پواڑا تے یزید ہے نا۔ سیدنا حسین نے فرمایا تھا کہ دوسری بات یہ مان لو کہ آپ مجھے واپس نہیں جانے دیتے تو مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں یزید کے پاس جا کے وہ کام کروں گا جو میرے بڑے بھائی نے یزید کے باپ سے کیا تھا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر تم یہ دونوں نہیں مانتے تو تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کی سرحد پہ چلے جانے دو، جہاں مجاہدین برسرے پیکار ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جہاد میں شامل ہو کے اپنی باقی زندگی بسر کر لوں گا۔ لیکن جب یہ شرطیں ابن زیاد کے پاس آئیں تو حضرت حسین کا ایک رشتہ دار، آپ کا شریک، آج کل ہم پنجابی میں اس کو شریک، بھائی بھائی کا شریک ہوتا ہے،
اس نے سمجھا کہ ان تینوں شرطوں میں سے تو حسین بچ کے نکل جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ واپس چلے گئے تو یہ وہاں جا کے اپنی قوت مضبوط کر لیں گے۔ یہ حسین ہے، نوجوانوں کا سردار ہے، جنتی نوجوانوں کا، اللہ کے رسول کا نواسا ہے، جدھر جائے گا لوگ اس کی عزت کریں گے۔ اور اگر یہ یزید کے پاس تم نے بھیج دیا اس کو، اگر یہ یزید کے پاس چلا گیا تو اس نے ادھر جا کے اپنے بھائی کی طرح یزید کے ساتھ صلح کر لینی ہے، پھر تو اپنی خیر منا۔ یعنی پھر جب ان کی صلح ہو گئی تو پھر یزید کے ساتھ یہ بیٹھ کے وہ باتیں کرے گا جو ابن زیاد تو نے ان کے ساتھ کی ہیں، ان کو گھیرا کیا، ان کو تنگ کیا، تو پھر اپنی خیر منا۔ اور رہی تیسری بات کہ یہ میدان جنگ میں چلے جائیں، وہاں جا کر بھی انہوں نے اپنا ایک جماعت بنا لینی ہے، وہاں بھی مجاہد بن کے یہ تمہارے خلاف پھر خروج کر لیں۔ لہذا یہ تینوں شرطیں قابل منظور نہیں ہیں۔ بجائے اس کے کہ ابن زیاد یہ شرطیں یزید کے پاس بھیجتا، اس شمر کے کہنے سے یہ شرطیں اس نے واپس کر دی کہ ہمیں یہ شرطیں منظور نہیں ہیں۔ تو حضرت حسین نے کہا اتمام حجت ہو گیا، قیامت کے دن میں جواب دار نہیں ہوں اس جنگ کا، اس کا جتنا بھی بوجھ ہے میرے مخالفین پہ ہے، میرے پہ کوئی نہیں۔ میں نے اب جان بچانے کے لیے، ان لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے، جنگ سے احتراز کرنے کے لیے شرطیں معقول رکھی تھی۔ اتمام حجت ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا پھر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، آپ سے جو ہوتا ہے کر لو۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے ان جانثار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کے واقعات، پہلے کون شہید ہوا، دوسرا کون ہوا، تیسرا کون ہوا، یہ بھی اس داستان شہادت حسین کا حصہ ہے۔ لیکن میں مختصر لفظوں میں یہ بات کہنے سے نہیں رہ سکتا کہ لوگوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ناموس کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر، آپ کے ہمراہی ہونے کی خاطر، سیدنا حسین پہ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں جس نے اپنی جان نچھاور کی تھی اس کا نام ابو بکر تھا، اور جس نے دوسرے نمبر پہ اپنی شہادت پیش کی اس کا نام عمر تھا۔ جاؤ تاریخ کے اوراق کھول کے دیکھو، لیکن دل کے اندر جو کینہ ہوتا ہے نا وہ جاتا نہیں ہے۔ کسی ذاکر نے شہادت حسین کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کبھی ابو بکر کا نام نہیں لیا، کبھی عمر کا نام نہیں لیا، کبھی عثمان کا نام نہیں لیا۔ یہ شہداء تھے جنہوں نے اپنی جانیں امام حسین پہ نچھاور کی تھی۔ اور نتیجہ دیکھ لو، 1400 سال گزر گئے، نتیجہ کیا ہے؟ حضرت حسین کا نام زندہ ہے، حضرت حسین کا نام زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اس بات کو کسی صاحب ذوق نے ان الفاظ میں لکھا تھا، کٹیں جو چند ٹہنیاں تو شاخ ہو ہری بھری،
کٹیں جو چند ٹہنیاں تو شاخ ہو ہری بھری، کٹیں جو چند گردنیں تو قوم کی ہے زندگی، شہید کی جو موت ہے وہ موت بھی حیات ہے، حیات بھی حیات ہے، ممات بھی حیات ہے۔ اللہ کے پاک فرمان کے مطابق وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، شہید کی جو موت ہے وہ موت بھی حیات ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کسی نے پوچھا تھا کہ بل احیاء، اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ان کی زندگی کو تم کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پوچھنے والے تو اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کس عالم میں زندہ ہیں، کس زندگی میں زندہ ہیں، کس حیات میں زندہ ہیں، کس پوزیشن میں زندہ ہیں۔ یہ تمہاری دنیاوی زندگی منقطع ہو چکی ہے، وہ ایسے زندہ نہیں ہیں، بل ہم عند ربہم یرزقون، اللہ تو انہیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وہ اللہ کے ہاں دوسری زندگی برزخ کی بسر کر رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شان اقدس میں اگر خطبات کا سلسلہ شروع کیا جائے تو پتہ نہیں کہاں جا کے یہ ختم ہو۔ یہ اہل بیت میں سے ہیں، اصحاب رسول میں سے ہیں، جنت کی بشارت پانے والوں میں سے ہیں، اللہ کی راہ میں سر کٹوانے والوں میں سے ہیں، اور کوئی جوان ایسا نہیں جو جنت میں جائے تو حسین اس کے سردار نہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔